नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मरकज़ आलु सुन्नत वल जमात सरगोदा पाकिस्तान से आपके सवालात के जवाबात के लिए हाजिर खिदमत हैं। जो अहबाब हमें अपना सवाल भेजना चाहें, हमारा ईमेल एड्रेस नोट फरमाएं, markaz.edu@gmail.com। इसके स्पेलिंग में कर देता हूँ, markaz.edu87@gmail.com। उर्दू ज़ुबान में अपना सवाल वाज़ेह अल्फाज में लिख कर भेजिए, इंशाअल्लाह मरकज़ की तरफ से उसका जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन किराम, रमज़ान मुक़द्दस का अज़ीम महीना अपनी बरक़ात, अपनी रहमतों और मग़फ़रत के सामान के साथ एक मरतबा फिर हमारी ज़िंदगी में आ पहुँचा है। ज़रूरत है इस बात की कि हम रमज़ान के इस अज़ीम महीना में अल्लाह ताला की इबादत करें, इताअत करें। अल्लाह ताला ने जो इबादात हम पर लागू की हैं, उन इबादात को तहे दिल से सरअंजाम दें। रमज़ान की इबादात में से अज़ीम दो इबादात, दिन की इबादत, दिन का रोज़ा, और रात की इबादत, रात की तरावी है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनन इब्न माजा में हदीस मनकूल है, हदीस नंबर 1318। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शहरुन कतबल्लाहु लकुम सियामहु व सनन्तु लकुम क़ियामहु। रमज़ान का महीना ऐसा महीना है जिसके रोज़ा को अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ फरमाया, और मैं यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके रात के क़ियाम को तुम्हारे लिए सुन्नत की चीज़ करार दिया। तो खुशकिस्मत हैं वो मोमिन, खुशकिस्मत हैं वो मोमिनात, वो मर्द, वो ख़वातीन कि जो दिन को रोज़ा रखते हैं और रात को तरावी में कुरान करीम पढ़ते हैं और कुरान करीम सुनते हैं। इसलिए तमाम सामीन से गुजारिश है कि रमज़ान मुक़द्दस की इन अज़ीम साआत को ज़ाय होने से बचाएं और इन्हें इबादात में लगाएं। अल्लाह को राज़ी करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करें। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान मुक़द्दस की कदर करने की तौफीक बख्शे, आमीन। शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला सवाल हमसे पूछा है अब्दुल गफ़ार साहब ने सिंध से। आप सवाल करते हैं, एक औरत ने सहरी खाई और रोज़ा की नीयत भी कर ली, लेकिन दिन को वो नापाक हो गई मेंसेस की वजह से। अब वो क्या करे, उसके लिए रोज़ा का क्या हुक्म है? देखिए, ऐसी खातून जिसने सहरी खा ली है और रोज़े की नीयत भी है, लेकिन दिन के किसी हिस्सा में नापाक हो जाती है, तो उसका हुक्म यह है कि उसका रोज़ा फासिद हो चुका है। अब इस रोज़े की रमज़ान गुजरने के बाद क़ज़ा रखेगी। अलबत्ता अब चूँकि नापाक हो चुकी है, तो अब जिस वक्त नापाक हुई है उस वक्त से लेकर शाम तक खाना चाहे, पीना चाहे तो बिल्कुल खा पी सकती है। इसलिए खाने पीने की इजाज़त है। अलबत्ता बेहतर और अफजल यही है कि सब लोगों के सामने खाने पीने से एतराज़ रखे, बस घर वालों से अलग होकर किसी पर्दे में कमरे में बैठकर, किचन में बैठकर कुछ खाना पीना चाहे तो खा सकती है। तो रोज़ा इसका ख़त्म हो गया, फासिद हो गया। इसकी क़ज़ा रमज़ान के बाद रखे और अब कुछ खाना पीना चाहे तो खा सकती है। शरीयत में इस औरत का यही हुक्म है। सवाल हमसे पूछा है, नाम इन्होंने नहीं लिखा। सवाल करते हैं कि एक शख्स की उम्र 80 साल है, वो रोज़ा नहीं रख सकता, अब उसके लिए क्या हुक्म है? देखिए, इस हवाले से एक उमूमी हुक्म समझ लिया जाए कि अगर कोई शख्स उम्र के ज़्यादा होने की वजह से, बुढ़ापा बहुत ज़्यादा है, ज़ोफ़ बहुत ज़्यादा है, रोज़ा नहीं रख सकता, या किसी बीमारी की वजह से रोज़ा नहीं रख सकता, ना अब रख सकता है और ना आइंदा रख सकता है, ऐसा शख्स, हुक्म उसके लिए शरीयत मुतहरा में ये है कि ऐसा शख्स एक रोज़े के बदले में एक सदक़तुल फ़ितर की मिक़दार किसी गरीब, मिस्कीन और मुस्तहिक़ ज़कात को दे दे। एक सदक़तुल फ़ितर की मिक़दार से मुराद ये है कि 1.25 किलो गंदम ये एक रोज़े के बदले में किसी गरीब को देगा। मसलन जो सूरत आपने लिखी है, अगर ये शख्स ऐसा है जो रोज़ा नहीं रख सकता और आइंदा भी रोज़ा रखने की उम्मीद नहीं है, तो हर रोज़े के बदले में एक सदक़तुल फ़ितर की मिक़दार गंदम देता जाए या उसकी रकम देता जाए। अभी जो करंट डेट है, इसके एतबार से
एक सदक़तुल फ़ितर की मिक़दार हमारे पाकिस्तान में 200 रुपये है। तो आप अगर एक रोज़ा नहीं रख रहे तो एक रोज़े के बदले में 200 रुपये अदा करते जाएं। जब रमज़ान का चांद नज़र आ जाए तो उसके बाद चाहें तो हर दिन के एतबार से एक एक सदक़तुल फ़ितर की मिक़दार 2-2 किलो गंदम या उसकी कीमत अदा करते जाएं, और अगर चाहें तो पूरे 30 दिनों के एतबार से आप मुकम्मल सदक़तुल फ़ितर यानी 30 रोज़ों का जो फ़िदिया बनता है, यानी ये तकरीबन 6,000 रुपये बनेगा, वो किसी गरीब के हवाले कर दिए जाएं। तो इस तरह करने से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके रोज़ों का फ़िदिया अदा हो जाएगा। अलबत्ता यहाँ एक और बात भी समझ लेनी चाहिए आपके सवाल के जवाब में, वो ये कि अगर ये शख्स जो बूढ़ा है, ज़ौफ़ और कमज़ोरी है, कल इसके अंदर क़ुव्वत पैदा हो जाती है और रोज़ा रख सकता है। अगर कोई मरीज़ है, आज मरीज़ था लेकिन कल ऐसी सेहत हासिल हो गई है कि वो रोज़ा रख सकता है, तो इस बूढ़े आदमी के लिए और उस मरीज़ के लिए चूँकि ताकत पैदा हो चुकी है, इसलिए अब जो फ़िदिया दे चुके हैं वो फ़िदिया कारगर न होगा। अब इनके लिए रोज़ा रखना मस्ट होगा। बस अब सेहत मिल चुकी है, अब ताकत मिल चुकी है, तो अब रोज़ा रखें, रोज़े की क़ज़ा करें जो उन्होंने छोड़ा था, और जो रकम बतौर फ़िदिया के वो गरीबों को दे चुके हैं वो इनकी तरफ से सदका होगा, जिसका अल्लाह ताला आखिरत में अजर नसीब फरमाएंगे। कमरुद्दीन साहब सवाल पूछते हैं रावलपिंडी से। आप पूछते हैं कि रमज़ान के रोज़े की नियत कब तक कर सकता हूँ, क्योंकि आज आँख देर से खुली और मैं बर वक्त रोज़े की नियत नहीं कर सका। देखिए, रमज़ानुल मुक़द्दस का रोज़ा रखने की नियत का वक्त कब तक है, इस बारे में समझ लीजिए कि रोज़ा जब ख़त्म होता है, रोज़े सहरी का वक्त जब ख़त्म होता है, तो सहरी के वक्त के ख़त्म होने से लेकर आप जब रोज़ा की इफ्तारी का वक्त होता है यानी गुरूब आफ्ताब, तो सहरी के वक्त ख़त्म होने से लेकर गुरूब आफ्ताब तक जितना जो वक्त है, इस टोटल वक्त को काउंट कर लें। मसलन आपने काउंट किया, ये वक्त बना आपका 14 घंटे। आप इन 14 घंटों को 2 हिस्सों में तकसीम कर लें, 7-7 घंटे। तो रमज़ान शरीफ के रोज़े की नियत कब तक कर सकते हैं, उसके लिए देख लीजिए कि सहरी का वक्त ख़त्म होने से लेकर आगे जो 7 घंटे जब हो जाए, तो 7 घंटे मुकम्मल होने से पहले पहले तक आप अपने रोज़े की नियत कर सकते हैं। अगर आपने 7 घंटे से आगे जाकर रोज़े की नियत की है तो ये नियत मोतबर नहीं होगी, आपका रोज़ा नहीं होगा। आम अल्फाज में से यूँ भी कहा जा सकता है कि जब आपका आधा शरई दिन उससे पहले पहले अगर आप रोज़े की नियत करते हैं तो नियत दुरुस्त है, और अगर इसके बाद करते हैं तो नियत दुरुस्त नहीं होगी। मोहम्मद रियाज साहब कोट मोमिन सरगोदा से सवाल करते हैं, अगर हाफिज साहब जिसने तरावी पढ़ानी हो वो ताखीर से पहुंचे और उस वक्त किसी और ने जमात करवा दी हो, तो क्या वो हाफिज साहब तरावी की जमात करवा सकता है, और क्या इसके बाद वितर की जमात भी करवा सकता है? इनके सवाल का हासिल ये है कि मसलन एक हाफिज साहब है जिन्होंने तरावी पढ़ानी है, किसी दिन उनको मस्जिद आने में ताखीर हो गई और वो देर से पहुंचे, मस्जिद में किसी शख्स ने नमाज करा दी, फ़र्ज नमाज की जमात करवा दी। अब ये हाफिज साहब आए, इन्होंने अकेले अपने फ़र्ज पढ़े। अब अकेले फ़र्ज पढ़ने के बाद आया कि ये जमात तरावी की करवा सकते हैं और उसके बाद वितर भी करवा सकते हैं, तो उसका जवाब ये है कि बिल्कुल करवा सकते हैं। तरावी एक मुस्तकिल नमाज, वितर एक मुस्तकिल नमाज। अगर ये इमाम साहब पहली नमाज में शरीक नहीं हो सके तो अलग बात है, लेकिन अगर वो तरावी पढ़ाते हैं जमात के साथ और वितर पढ़ाते हैं जमात के साथ तो बिल्कुल पढ़ाना दुरुस्त है और उनके पीछे नमाज जायज़ है। सैयद अहमद अली साहब लाहौर से सवाल करते हैं कि नाबालिग बच्चे को सामे बनाना दुरुस्त है या नहीं, अगर वो नमाज में लुकमा दे और इमाम साहब वो लुकमा लेकर किरात दुरुस्त कर ले तो क्या नमाज दुरुस्त है? जी हाँ, नमाज बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए, एक है नाबालिग का इमाम बनना, नाबालिग का इमाम बनना जायज़ नहीं है, और एक है नाबालिग का मुक्तदी बनना, और मुक्तदी बनकर वो सामे के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है, इमाम साहब का कुरान सुनता है और जो गलती इमाम साहब को लगती है तो उसमें उसको लुकमा देता है,
تو سامع بننا درست ہے، سامع بن کر کوئی لقمہ دیا اور امام صاحب نے اس لقمہ کو قبول کر کے اپنی قرات کی تصحیح کر کے نماز پڑھا دی تو نماز بھی درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ محمد علی صاحب آپ لاہور سے سوال کرتے ہیں، کیا 20 رکعت تراویح کی کوئی دلیل ہے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہو تو پلیز وہ بتا دیں۔ اس بارے میں ہم یہ وضاحت عرض کرنا چاہیں گے کہ بحمد اللہ تعالی استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم نے 20 رکعت تراویح پر مستقل دلائل جمع فرمائے ہیں الحمدللہ، اور ایک فائل مرتب کی ہے جس کا نام ہے 20 رکعت تراویح۔ اس میں اہل سنت والجماعت، احناف، مالکیہ، شوافع اور حنابلہ ان تمام مسالک کے ائمہ کا اور خود ائمہ اربعہ کا موقف یہ بیان کیا کہ تراویح کی 20 رکعت ہے۔ استاذ محترم نے اس موقف کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 مرفوع احادیث سے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دور کی تراویح کے 7 راویوں سے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور کے 1 راوی سے، تراویح کو 1 راوی سے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی تراویح کو 3 راویوں سے بیان فرمایا ہے دلائل کے ساتھ۔ اس طرح دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین اعظام، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اور دور نبوت سے لے کر آج تک 1400 سالہ جو تاریخ ہے اس کے ادوار کی تراویح کو بیان فرمایا ہے کہ یہ تراویح 20 رکعت ہے، 20 رکعت سے کم تراویح نہیں ہے۔ اور جو لوگ 20 رکعت سے کم تراویح کے قائل ہیں، جن روایات کو لے کر لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کرتے ہیں، ان روایات کا بھی استاذ محترم نے ٹھیک مطلب بیان فرمایا ہے۔ تو وہ فائل آپ مرکز سے منگوا لیجئے، جس ای میل ایڈریس پر آپ نے میسج کر کے سوال پوچھا ہے وہیں دوبارہ میسج کیجئے۔ میں دوبارہ بھی عرض کر دیتا ہوں آپ کی وساطت سے ہمارے دیگر سامعین کو، markaz.edu87@gmail.com، اس پر آپ لکھ بھیجئے، آپ کو 20 رکعت تراویح کی فائل بھیج دیں گے، اس کا مطالعہ کیجئے تو پتہ چلے گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 20 رکعت تراویح پڑھتے اور آپ نے امت کو 20 رکعت پڑھائی بھی۔ اس پر آپ کے سوال کے جواب میں سر دست میں 2 دلیلیں حضور علیہ السلام کے عمل سے پیش کر دیتا ہوں۔ ایک میں آپ نے اکیلے نماز پڑھی اور دوسری میں آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پڑھائی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ ہیں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ، ان کی کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 225 میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں 20 رکعت یعنی تراویح پڑھتے اور وتر پڑھتے تھے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضور علیہ السلام کے رمضان کا معمول 20 رکعت تراویح کا ہے۔ اور دوسری دلیل تاریخ جرجان میں علامہ حمزہ بن یوسف سہمی رحمہ اللہ نے پیش کی ہے صفحہ نمبر 317 پر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی رمضان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں ایک رات باہر تشریف لائے، فصلی الناس 24 واوتر ب3، نبی علیہ السلام نے 4 پڑھے، پھر 4 پڑھائے لوگوں کو، پھر 20 پڑھائے، اور پھر آپ نے 3 رکعت وتر پڑھائے۔ یہ جو 4 رکعت حضور نے پڑھائی یہ 4 رکعت فرض تھی، یعنی فرض آپ نے عشاء کی پڑھائی۔ 20 رکعت پڑھائیں یہ حضور علیہ السلام نے تراویح پڑھائی، اور 3 رکعت وتر پڑھائیں یہ آپ علیہ السلام کا معمول وتر کا تھا۔ تو اس روایت سے بھی ثابت ہوا کہ پیغمبر علیہ السلام نے جو تراویح پڑھائی ہے اس کی تعداد 20 رکعت ہے۔ باقی اگر ان پر کوئی اشکال ہو، کوئی اعتراض ہو تو اس کا بھی جواب استاذ محترم نے اپنی اس فائل میں دے دیا 20 رکعت تراویح میں۔ آپ اس ای میل ایڈریس پر رابطہ کریں، انشاءاللہ فائل آپ کو میسر ہو جائے گی۔ حیدر علی صاحب آپ سوال کرتے ہیں بہاولپور سے، روزہ کی حالت میں انجیکشن لگوانے کا کیا حکم ہے؟
دیکھیے روزہ کی حالت میں انجیکشن لگوانا جائز ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، چاہے آپ نے رگ کا یعنی وین کا انجیکشن لگوایا، چاہے پٹھوں کا مسل کا انجیکشن لگوایا، انجیکشن جو بھی لگوایا جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ البتہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے، اگر کوئی شخص بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے اسے انجیکشن لگتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص انجیکشن اس لیے لگواتا ہے تاکہ اس کو روزے کی کمزوری کا احساس نہ ہو، روزے میں اس کو طاقت میسر ہو جائے، تو اس طرح انجیکشن لگوانا مکروہ ہے۔ بیماری کا معاملہ الگ ہے، عام حالات میں بلا وجہ تاکہ مجھے روزہ نہ لگے پھر انجیکشن لگوایا جائے تو یہ مسئلہ الگ ہے، پہلی صورت میں جائز ہے، اور دوسری صورت میں روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، البتہ بلا وجہ روزے کا احساس نہ لگے اس وجہ سے لگوایا جائے انجیکشن، تو اس طرح انجیکشن لگوانا ناپسندیدہ اور مکروہ ہے۔ تو صورت مسئلہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی ہے۔ محمد زید صاحب آپ پشاور سے سوال کرتے ہیں کہ کیا چھوٹے بچے کو نابالغ کو امام بنانا اور اس کے پیچھے تراویح پڑھنا درست ہے؟ اس بارے میں وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے چھوٹے بچے کو امام بنا کر اس کے پیچھے نماز تراویح یا فرض نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اس سے جو مقتدی بالغ ہوں گے ان کی نماز نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم نے دلائل جمع فرمائے ہیں۔ ایک دلیل میں آپ کی خدمت میں استاذ محترم کی کتاب رمضان کورس سے پڑھ دیتا ہوں، بڑی عمدہ کتاب ہے، اور آپ کے سوال کی وساطت سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہماری ویب سائٹ www.ahnafmedia.com سے یہ کتاب ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے، ڈاؤن لوڈ کیجئے، اور بڑی مفصل اور مدلل کتاب ہے جس میں یہ مسئلہ بھی موجود ہے، اس کے علاوہ زکوٰۃ کے مسائل، تراویح کے مسائل، روزہ کے مسائل، اعتکاف کے مسائل، عیدین کے مسائل اور عید کے دن کے مسائل بحمد اللہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، تو اسے پڑھ لیجئے، انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ تو آپ نے جو سوال کیا کہ نابالغ کے پیچھے تراویح اور نماز کا کیا حکم ہے، اس کے لیے دلیل سمجھ لیجئے، امام ابن ابی داود کی کتاب ہے کتاب المصاحف، رقم 747 پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نہانا امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ ان نؤم الناس فی المصحف ونہانا ان یؤمنا الا المحتلم۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم امام بن کر قرآن پاک دیکھ کر پڑھائیں، یعنی قرآن کریم دیکھ کر تراویح پڑھائیں، فرض پڑھائیں، نماز پڑھائیں، یہ جائز نہیں۔ اور دوسری چیز، اور ہمیں یہ حکم دیا کہ بالغ ہی امامت کروائیں، اس سے پتہ چلا کہ نابالغ کی امامت جائز نہیں ہے۔ تو نابالغ بچہ ہے، اس کے پیچھے نہ فرض پڑھنا جائز نہ تراویح پڑھنا جائز، اس سے اعتراض کیا جائے۔ محمد حسنین احمد صاحب سرگودا سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب رات وتر کی جماعت پڑھاتے وقت دعائے قنوت بھول گئے، آخر میں سجدہ سہو کر لیا، کیا وتر درست ہو گئے؟ جی ہاں، وتر درست ہو گئے۔ یہ بات واضح رہے کہ نماز وتر میں سورت پڑھنے کے بعد، تیسری رکعت میں سورت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہنا اور اس کے بعد پھر دعائے قنوت پڑھنا، یہ الگ الگ واجب ہے۔ اللہ اکبر کہنا بھی واجب ہے اور اس کے بعد دعائے قنوت پڑھنا بھی واجب ہے۔ آپ کے امام نے دعائے قنوت نہیں پڑھی، بھول گئے ہیں، تو اس کا معنی کہ واجب چھوڑ دیا۔ واجب جب چھوٹ جائے تو آخر میں سجدہ سہو کر لینے سے جبر نقصان ہو جاتا ہے، نماز درست ہو جاتی ہے۔ چنانچہ آپ کے امام نے آخر میں جو سجدہ سہو کیا ہے، اس سے ان کی نماز درست ہو گئی، جنہوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ان کی نماز بھی درست ہو گئی۔ ام محمد صاحبہ سوال کرتی ہیں کراچی سے، آپ لکھتی ہیں کہ جو زیورات عورت نے پہن رکھے ہوں ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ استعمالی زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ اگر استعمال کے زیورات پر زکوٰۃ ہو تو اس کی کوئی دلیل پیش کر دیں۔ دیکھیے یہ بات واضح رہے کہ عورت کے پاس زیورات اگر رکھے ہوئے ہوں تب بھی زکوٰۃ فرض ہے، اور اگر اس نے زیور استعمال کیے ہوں، اس کے پاس ہوں، اس نے پہنے ہوئے ہوں، تب بھی ان زیورات پر زکوٰۃ فرض ہے۔ زیورات استعمالی ہوں یا غیر استعمالی ہوں، ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کی دلیل بھی استاذ محترم نے
رمضان کورس میں لکھ دی ہے۔ میں رمضان کورس سے وہ دلیلیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء کرام، فقہاء کرام اور امت کے مجتہدین نے قرآن اور سنت کے دلائل سے یہ بات عام سمجھی ہے کہ جہاں آیا ہے کہ زیورات کی زکوٰۃ ادا کرو، تو زیورات میں دونوں قسم کے زیور شامل ہیں، چاہے استعمالی ہو چاہے غیر استعمالی ہو، جو اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کے ہر زیور پر جو سونے اور چاندی کا بنا ہوا ہے زکوٰۃ واجب ہے۔ سورۃ التوبہ میں آیت نمبر 34 میں اللہ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونا چاندی جمع کر رکھتے ہیں، خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ اس آیت مبارکہ میں بھی عموم ہے، بس دونوں قسم کے زیورات پر یہ حکم لاگو ہوگا کہ دونوں کی زکوٰۃ ادا کی جائے۔ دلیل نمبر 2، یہ مسند احمد میں موجود ہے، حدیث نمبر 27614 پر۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں دخلت انا وخالتی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور میری خالہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، وعلیہا اسورۃ من ذہب، میری خالہ نے کنگن پہنے ہوئے تھے سونے کے۔ اب یہ دیکھیے استعمالی زیور ہے۔ فقال لنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا اتعطیانی زکاۃ، کیا تم اس زیور کی جو تم نے پہنا ہوا ہے زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ قالت فقلنا لا، حضرت اسماء بنت یزید فرماتی ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم تو زکوٰۃ ادا نہیں کرتی۔ قال اما تخافان ان یصورکم اللہ اسورۃ من نار ادیا زکاۃ، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کنگنوں کے بجائے تمہیں آگ کے کنگن پہنا دے؟ ظاہری بات ہے کوئی پسند نہیں کرتا، اس لیے فرمایا ادیا زکاۃ، تم اس کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ تو دیکھیں زیور استعمالی ہے، اس کے باوجود حضور نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم فرمایا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کے پاس زیور استعمال کا ہو یا ویسے رکھا ہوا ہو، استعمال نہ کرتی ہو، ہر دو قسم کے زیورات پر زکوٰۃ واجب ہے۔ حمنہ بی بی صاحبہ سوال کرتی ہیں کہ میرے خامد نے مجھے مہر کی رقم میرے نکاح کے 8 سال بعد اب جا کے دی ہے جو 2 لاکھ روپے ہے، کیا اس پر پچھلے سالوں کی زکوٰۃ دوں گی یا نہیں؟ دیکھیے، عورت کا جو حق مہر ہے، مہر کی رقم جب تک عورت کے قبضے میں نہ آئے اس وقت تک اس کی ملکیت تام شمار نہیں ہوتی، اور زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ کسی چیز میں آپ کی ملکیت تام ہو۔ کیا معنی؟ آپ کی ملکیت بھی ثابت ہو جائے اور ساتھ ساتھ آپ کا قبضہ بھی ثابت ہو جائے۔ نکاح کے وقت خامد نے جب اقرار کیا کہ میں اتنی رقم حق مہر کی دوں گا، تو اس سے ملکیت تو ثابت ہو جاتی ہے لیکن آپ کا قبضہ ثابت نہیں ہوتا۔ اس لیے جتنے سالوں میں آپ کو وہ رقم مہر کی نہیں ملی، ان سابقہ سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا آپ پر لازم نہیں ہے۔ ہاں، جب وہ رقم آپ کے قبضے میں آئے گی تو اس وقت سے آپ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا شروع کریں گے۔ آخری سوال ہم سے پوچھا ہے لاہور سے شاہد عمر صاحب نے، پوچھتے ہیں کہ میں شاہد عمر لاہور سے بات کر رہا ہوں، میں 15 رمضان کو زکوٰۃ کا حساب کرتا ہوں اور رمضان کے اینڈ تک مکمل ادا کر دیتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر 15 رمضان سے 2 دن پہلے میرے پاس کچھ اماؤنٹ آ جاتی ہے تو کیا اس کی بھی زکوٰۃ 15 رمضان کو ہی نکالوں گا یا اس پر الگ سے سال گزرنا ضروری ہے؟ قاعدہ اس بارے میں یاد رکھیں، جو تاریخ آپ کی زکوٰۃ نکالنے کی فکس ہے، مثلا جس طرح آپ کی 15 رمضان ہے، اس تاریخ سے 1 دن پہلے بھی اگر آپ کے پاس کوئی اماؤنٹ آ چکی ہے تو اس کا حساب الگ سے نہیں ہوگا، بلکہ آپ اس اماؤنٹ کو بس اپنی سابقہ جو رقم آپ کے پاس موجود ہے اس میں شامل کریں گے۔ مثلا آپ کے پاس 15 لاکھ روپیہ موجود تھا تو 15 رمضان کو آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، 13 تاریخ کو آپ کے پاس 2 لاکھ مزید آ گیا، یعنی اب آپ کے پاس 17 لاکھ ہو گئے، تو آپ نے 15 رمضان کو جو زکوٰۃ نکالنی ہے وہ 15 لاکھ کے اعتبار سے نہیں بلکہ 15 + 2 17 لاکھ کے اعتبار سے آپ زکوٰۃ کا حساب کریں گے، جو زکوٰۃ کی رقم بنے گی وہ ادا کریں گے۔ بالکل اسی طرح اگر آپ 15
رمضان کو زکوٰۃ کا حساب کر کے نکالتے ہیں اور آپ کے پاس 20 رمضان کو 3 لاکھ اور آ جائے، تو اب 3 لاکھ جو آپ کے پاس اور آیا اس کی زکوٰۃ اب نہیں نکالیں گے، کیونکہ وہ سال کامل ہونے کے بعد آپ کے پاس آئی ہے۔ اس کو آپ اگلے سال میں اگر وہ رقم آپ کے پاس رہی تو اس کا حساب 15 رمضان کو کریں گے، اس رمضان میں اس کا حساب آپ نہیں کریں گے۔ انہی سوالات کے جوابات کے ساتھ ہماری آج کی نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المقدس کی مبارک ساعات کی قدر کرنے کی اور اس میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق بخشے۔ ان مبارک گھڑیوں میں مرکز اہل سنت والجماعت سرگودہ پاکستان کو، ہمارے احناف میڈیا سروسز کی ٹیم کو اور ہمارے استاذ محترم حضرت متکلم اسلام دامت برکاتہم کو اپنی دعا میں خصوص طور پر یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔